والدین کے ساتھ شفقت و محبت۔ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات فرمائی تھی کہ ماں کے قدموں تلے جنت ہے، اللہ رب العزت کا سب سے اونچا مقام ہے، اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے، اور ان دونوں کے مقام کے بعد جو سب سے اونچا مقام آتا ہے وہ ہے والدین کا، والدین کے ساتھ حسن سلوک۔ اور والدین کے اندر سب سے زیادہ جو جس کی اہمیت بتائی گئی ہے وہ ہے ماں۔ دیکھیے آج کے معاشرے کے اوپر اگر ہم نظر ڈالیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اپنی جو اولاد ہے وہ والدین کے ساتھ اکثریت اچھا سلوک نہیں کر رہی ہے، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ماں کے قدموں تلے جنت ہے۔ ان سے فرمایا گیا سورہ عنکبوت کے اندر کہ ان کے ساتھ اونچی آواز میں بات تک نہ کرو، ان کے ساتھ نرمی کے ساتھ جھک کر ان کے ساتھ بات چیت کرو، یہ تاکید کی گئی قرآن کے اندر۔ والدین کے اندر جو ماں کا مرتبہ ہے، میں نے جو حدیث پڑھی وہ پڑھ کر میں اشک کرنے لگ گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے والدین کا، ماں کا کتنا اونچا مقام عطا فرمایا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اپنی ماں کو دیکھ کر مسکرا دے، ابھی خدمت نہیں کی اس نے، صرف مسکرا دے، تو اللہ تعالیٰ اس کے نامہ اعمال کے اندر ایک مقبول حج کا ثواب لکھتا ہے۔ اب دیکھیے مقبول کے معنی ہوتے جو حج قبول کیا گیا۔ ابھی ہم حج کر کے آئے، ہماری گارنٹی نہیں ہے کہ ہمارا حج قبول ہوا یا نہیں ہوا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں کہ صرف ماں کو دیکھ کر مسکرا دینا، اس کے نامہ اعمال کے اندر ایک مقبول حج کا ثواب لکھا جاتا ہے۔ کتنا اونچا مقام ہے، بیٹھے بٹھائے کہ حج کا ثواب مل رہا ہے، ہمیں صرف ماں کو دیکھ کر مسکرا دینا، اب خدمت کرنا، ان کی دیکھ بھال کرنا تو وہ اور کتنا اونچا مرتبہ ہوا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں روزانہ میری ماں کو دیکھ کر مسکراؤں تو کہا روزانہ تمہارے نامہ اعمال میں ایک حج کا ثواب لکھا جائے گا۔ ایک صحابی آتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری ماں اپاہج ہے، کمزور ہے، اپنگ ہے، عمر زیادہ ہے، میرے ہاتھ سے کھلاتا ہو، پلاتا ہو، کپڑے پہناتا ہو، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے کندھوں پر بٹھا کر اس کو حج بھی کرا دیا۔ تو اس کے دل میں ایسا خیال آیا کہ اللہ کے رسول کیا میں نے ماں کا حق ادا کر دیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی کے اندر ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے تھے، آپ سیدھے ہو گئے اور کہنے لگے شخص جس وقت تو چھوٹا تھا، ماں کے دو سینے ہوتے ہیں، ایک سینے کے اندر 32 دھار ہوتی ہے، تو نے جو دودھ پیا وہ 32 دھار میں سے ایک دھار کا بھی حق ادا نہیں کیا۔ یہ ہے ماں کا مرتبہ۔ اس کے بعد ایک مرتبہ ایک شخص سوچنے لگا کہ میں ماں کی بہت خدمت کرتا ہوں، بہت خدمت کرتا ہوں، تو شاید میں نے ماں کا حق ادا کر دیا۔ اس کو اللہ کی طرف سے الہام ہوتا ہے کہ بندے تو جب بہت چھوٹا تھا، سردیوں کا زمانہ تھا، تیرے گھر میں غریبی اور مفلسی تھی، بچھانے کے لیے اس کو ہم گودڑی کہتے ہیں، بس ایک چادر تھی اور اس پہ تیری ماں اور تو سویا تھا اور تو نے غلاظت کر دی۔ ماں نے اس کو دھویا اور وہ دھونے کے بعد وہ نیچے زمین کے اوپر، ٹھنڈی زمین کے اوپر سوئی اور تجھے سینے سے لگا کے رکھا، تو نے اس رات کا بھی حق ادا نہیں کیا۔ حضرات میں اس کے اوپر اس لیے زور دے رہا ہوں کہ آج کا معاشرہ جو ہے، آج کے حالات کو دیکھیں، آج کے معاشرے کو دیکھیں تو ماں باپ کے ساتھ ویسا سلوک نہیں کیا جا رہا ہے جیسا کہ احادیث کے اندر اور اسلام کے اندر ہے۔ میں نے اپنی زندگی کے اندر، میں نے اس کے پہلے بھی ذکر کیا تھا ایک درس کے اندر، میں نے اپنی زندگی کے اندر ایک بدنصیب کو ایسا دیکھا ہے کہ جس کی ماں کا انتقال ہو گیا اور وہ گھر سے چلا گیا، میت بھی نہیں رہا وہ لڑکا۔ کتنا بدنصیب ہوگا یار کہ ماں کی میت بھی نہیں ٹھہرا ہو، چلا گیا۔ ایسے لوگ بھی، ایسے مسلمان بھی اپنے معاشرے کے اندر ہے۔ پھر ایک بات اور، موسیٰ علیہ السلام
کے تعلق سے وہ حدیث پڑھنے میں آئی کہ اللہ تعالیٰ سے موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، آپ اللہ تعالیٰ سے کوہ طور کے اوپر بات چیت کرتے تھے، اس لیے آپ کو کلیم اللہ کہا گیا، اللہ سے کلام کرنے والا، کہ اللہ تعالیٰ میرے ساتھ جنت میں کون ہوگا؟ تو کہا تیرے ساتھ جنت کے اندر ایک کسائی ہوگا، کسائی۔ کہا باری تعالیٰ کسائی؟ ہاں، کہا کسائی تیرے ساتھ جنت میں ہوگا۔ تو کہا کون؟ اللہ تعالیٰ نے اس کا ایڈریس، اس کا پتہ، اس کا نام دیا۔ اب وہ چلے اس کی تلاش کے اندر، جا کے پہنچے تو وہ دکان کر رہا تھا، اس کی دکان وغیرہ سب پٹ گئی۔ اس نے کہا کہ میں بھائی آپ کے ساتھ آنا چاہتا ہوں۔ تو کہا چلیے۔ اس کو یہ معلوم نہیں تھا کہ موسیٰ علیہ السلام ہے۔ ساتھ میں گئے تو دیکھا کہ وہ کسائی پہلے گھر پر جانے کے بعد انہوں نے جب سب سے پہلے وہ اس کی بوڑھی ماں کے پاس گیا، اس کی ماں کو منہ ہاتھ دھلایا، ناشتہ کرایا، سب کچھ کرانے کے بعد وہ ناشتہ کراتے جا رہا تھا، منہ ہاتھ دھلاتے جا رہا تھا، اور وہ بڑبڑاتی جا رہی تھی، عمر زیادہ تھی۔ کہا بیٹا تو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جنت میں رہے گا؟ تو کہا جان دو یہ ایسی بولتی رہتی ہے، اس کی عمر ہوگی تو بولے کچھ بھی بولتی رہتی ہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام سن رہے، جانے کے بعد پھر وہ اس کے بعد اپنے بیوی اور بچوں کے پاس گیا، ان کی حاجتیں پوری کرا۔ وہ کہنے لگے کہ اے بندے، اے خدا کے بندے، واقعی میں تو میرے ساتھ جنت میں رہا جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ تو اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ پہلے ماں کی خدمت کرتا تھا، اس کے بعد پھر اپنے اہل و عیال کو دیکھتا تھا۔ یہ معاملہ ہے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا۔